بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بات میری زبان سے نکلے اللہ میرے حق نکلے، اس کی رضا والی ہو، اور اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کیونکہ میں انسان ہوں، بشری تقاضے ہیں اور یہ حساس معاملات ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین الی الحق آمین۔ الحمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا اور جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جب مہاجرین جب مکے سے گئے ادھر مدینہ، تو اللہ کے رسول نے مہاجر اور انصار ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور اخوت کی اعلیٰ مثال قائم کی، جو رہتی دنیا تک قیامت تک یہ یاد رکھی جائے گی۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اسی غزوہ خندق کے متعلق ہے، اور وہ ہے کہ ہم لاشوں کی قیمت نہیں کھاتے یا ہم مردہ فروش نہیں ہیں۔ آپ جو بھی ان کو یعنی کہ اس میں جو تذکرہ ہوگا یہ غزوہ خندق کے متعلق ہے۔ اچھا، کل کا جو میں نے جو بات کی تھی تو میں اس میں بھول گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جو یہ جابر کی دعوت جو تھی لاسٹ ٹائم جو کل میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی، تو اس میں بھول گیا تھا کہ 10 آدمیوں نے 10 ہاتھ کھدائی کی، 10 نہیں تھی اس سے پہلے، جبکہ جو اس سے پہلے ایک ویڈیو تھی، اس سے پہلے جو ویڈیو تھی نا، تو اس میں نے سرفروشوں کا ترانہ، اس سے میں نے یہ بات صحیح کی تھی کہ ہر 10 آدمی 40 ہاتھ کھدائی کرتے تھے، تو ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ کھدائی کرنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے۔ اور یہ ہمیں بتا دوں، اب یہ بھولا بھی میں اتفاق سے شاید یہ بات میں نے ڈیفائن کرنی ہوگی، وضاحت دینی ہوگی، تو ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے، 40 ہاتھ۔ بڑے بڑے قد اس وقت پہلے بھی قد بھی جیسے بھی جتنے بھی قد ہوں بہرحال، تو قد بھی بڑے بڑے ہوتے تھے پہلے، تو بہرحال 40 ہاتھ یعنی کہ یہ 40 ہاتھ کھدائی ہر 10 آدمیوں کو کے ذمہ لگایا گیا۔ تو جب یہ عزم و یعنی کہ جوش و خروش اور عزم و ہمت سے جب کھدائی کا کام خیر سے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو پھر بچوں اور عورتوں کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کرنے کا تھا سلسلہ، تو پھر ان کو محفوظ جگہوں پہ منتقل کیا گیا۔ اور جو ہے اپنا جو ادھر سے ابو سفیان اپنے ساتھ جو لشکر لے کے آیا، بنو قریظہ کے لوگ آئے، اور اطفال میں نے کہا تھا بنو اطفال کا جو قبائل وہ بھی آئے، یہ سارے ادھر آ گئے۔ غزوہ خندق کی بات کرو تو وہاں پہ وہ سب انہوں نے خیمے نصب کیے، تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ آپ کو بتایا تھا ایک چھوٹی سی ننھی بستی تھی، تقریباً 5000 نفوس سے مشتمل تھی، اس سے زیادہ آبادی نہیں تھی، اس کو ملین بیٹ کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ یہ جو آئے ادھر مشرکین یہ اہل باطل تھے اور ادھر اہل ایمان تھے لوگ، تو اب وہ جو ابو سفیان نے 2-3 دفعہ کوشش کی کہ وہ خندق کو کراس کرے، لیکن نہیں کر سکا وہ، کیونکہ اور یہ اس نے پہلی دفعہ یہ ہتھیار دیکھا، وہ ناواقف تھے، اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ خندق دیکھی، یہ بھی ایک ہتھیار ہی سمجھے نا کہ وہ مسلمانوں کا ایک ہتھیار تھا۔ تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمارے ادھر بھی فارس کی بات کی، ہم بھی ادھر خندق کے ایسے کھوتے ہیں تو اس سے دشمن سے بچاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کی، اس تجویز کو پسند فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو پھر خندق کھودی گئی۔ اچھا، اب وہ تو ادھر 2-3 دفعہ کوشش کی، وہ نہیں آ سکا وہ ادھر کرا، لیکن 3 شاہ سوار جو مشرکین کے تھے وہ انہوں نے کراس کر لیا، خندق کو کراس کر لیا۔ اب اس طرح سے مسلمان بیٹھے تھے، وہ بھی معمور تھے، چوکنا تھے کہ بھئی ادھر حفاظت کے لیے بھی ادھر نہ آ سکیں۔ اس میں جو 3 آدمی جو آئے مشرکین، اس میں ایک تو وہ تھا ابن عبدود، ایک تھا ابن عبدود تھا، ایک یعنی کہ عمرو بن عبدود ایک تھا، دوسرا تھا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ اچھا، تیسرا تھا زرار بن خطاب۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بندے انہوں نے کراس کر لیا، اس کو خندق کو کراس کر لیا۔ اب وہ جو تھا عمرو بن عبدود، اس نے نا دعوت مبارزت دی، یعنی کہ جیسے لڑنے کے لیے کون ہے للکارا، اس کو 50 سال کی اس عمر تھی، 50 سال کا وہ طاقتور پہلوان تھا، بہت اچھا، وہ شمشیر چلا تھا، تلوار چلا تھا، تو وہ جو ہے اس نے نا آ کے للکارا کہ کون ہے ادھر بھیجو، یعنی کہ جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ تو ادھر سے اپنا شیر اسلام نبی علیہ السلام کے داماد اور نبی علیہ السلام کے یعنی کہ چچا کے بیٹے اور ان کے داماد، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خامن، تو یہ ادھر سے یہ نکلے، تو اپنا اب وہ سوار تھا عمرو بن عبدود،
سوار تھا، یہ پیدل تھے. ان کی اس وقت عمر 27 سال تھی، اس کی 50 سال عمر اور یہ 27 سال عمر تھی حضرت علی بن ابی طالب. یہ ابو الحسن علی بن ابی طالب پیدل تھے، اور وہ یہ حسن کے ابو حضرت علی کی بات بتا رہا ہوں، یہ پیدل تھے اور وہ سوار تھا. اب اس نے جب ان کو دیکھا حضرت علی کو تو اس نے کہا کہ بھئی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کون آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں علی بن ابی طالب. تو اس نے کہا یعنی کہ اس نے کہا ابو طالب کے بیٹے تو بھئی مجھ سے کیا لڑے گا؟ ابدا کے شیخ یعنی کہ ابو طالب کے بیٹے تو مجھ سے لڑے گا؟ تو میں تو تیرا خون نہیں بہانا چاہتا، تو نوجوان ہے. تو یعنی کہ لیکن انہوں نے پتہ کیا کہا؟ علی رضی اللہ شیر اسلام نے، نبی رسم کے داماد نے، ابو الحسن حسن کے ابو نے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم میں تیرے خون بہانے میں کوئی مجھے تردد نہیں ہے. جب اس کو یہ غصہ آ گیا وہ گھوڑے سے چھلانگ لگائی، اس نے اس کی کوچے کاٹی، شاید غالباً نسیں کہتے ہیں شاید، تو وہ کاٹی اور اس پہ گھوڑے کے چہرے پہ مارا. اب یہ دیکھیں فرق ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ حدیث آپ کو بتائی تھی میری ویڈیو میں ہے کہ جانور کے بھی چہرے پہ مارنے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے. اور یہ اپنا جہاں تک میرا خیال ہے اپنا روپ جھاڑ رہا ہوا، اپنا پریشر کہ علی بن ابی طالب پہ پریشر پڑے، لیکن میرے مولا، میرے محبوب، میرے جگری یار تو وہ تو ڈرنے والے نہیں تھے اللہ کی ذات کے علاوہ. تقویٰ تھا ان میں، ایمان تھا، خالص ایمان تھا، مومن تھے، سچے مومن تھے، مجاہد تھے. تو وہ انہوں نے جو ہے نا اب ادھر سے نعرے لگ رہے تھے مسلمانوں کے، تو نعرہ تو ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. تو نعرہ تکبیر انہوں نے لگایا تو مسلمانوں نے، جبکہ مشرکین تھے انہوں نے حبل کے نعرے لگانے شروع کیے. حبل کا میں یہاں پہ تذکرہ کر دوں، جو مشہور بت ہوتے تھے ان کے لات، منات، عزا، حبل، تو وہ حبل کو پکارے اور مسلمان اپنے اللہ کو پکارے. اللہ حق ہے، اللہ تو حقیقی معبود ہے، معبود برحق ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی شریک. ہم صرف ایک اللہ کی بات کرنے والے، اسی کی پوجا کرنے والے. تو وہ جو ہے ادھر سے وہ نعرے لگا رہے تھے. اور جب یہ گئے ہیں تو پھر جب آپس میں جب ٹکرائے ہیں علی بن ابی طالب اور عمرو عبدود جب آپس میں ٹکرائے ہیں، تو پھر فضا میں وہ ساری وہ جو ہے نا گرد و غبار ایسے اڑی ہے. تو وہ تو ادھر سے نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے میدان میں نکلا ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے، یعنی کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی کی دعا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے. اور پھر فضا ساری وہ اس میں گرد غبار میں وہ ہو گئی، یعنی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اس کے بعد جب وہ غبار ہٹ گیا، وہ جو پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بیٹھے ہیں مشرک کے، اس کے اوپر بیٹھ کے اور اس کو ایسے ذبح کر رہے ہیں جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. اور اس سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئیں، اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے ان کو یہ رتبہ دیا علی کو کہ انہوں نے عمرو بن عبدود کو واصل جہنم کر دیا. اب یہ ہے کہ مسلمانوں میں خوشی کی وہ لہر دوڑ گئی اور ادھر ان پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا کفار پہ، مشرکین پہ. تو وہ جو ہے وہ تو اللہ کے نبی یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ ان کا بھی محاصرہ ختم ہو. آپ کو بتایا تھا کتنی مشکل انہیں زندگی گزاری، بھوک کے مارے ان کا کیا حال تھا، تو کتنی پھر بھی ان میں جذبہ شہادت تھا، ایمان تھا، خالص ایمان تھا ان میں. تو وہ پھر جو اللہ کے نبی کہ محاصرہ، اللہ کے نبی نے ان کے بھی دعا کی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اور یہ بھی دعا کر رہے تھے کہ محاصرہ ختم ہو تاکہ مسلمانوں کی زندگی میں آسانی ہو، امن ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کا وہ تاکہ وہ یہ مشکل یہ ختم ہو جائے اللہ کی رحمت سے. تو اب وہ غلبہ ہوا، وہ ڈر گئے مشرکین، تو اب بھاگنے لگے ہیں. اب جو اس میں جو اکرمہ بن ابی جہل تھا، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، تو یہ ایسا بدحواس ہو کہ بھاگا کہ اپنا نیزہ بھی چھوڑ گیا وہیں پہ نا. تو جیسے وہ خندق کا راستہ وہ پھر وہ بھاگ گئے. بہرحال تو یہ ہے کہ وہ سب درج کے اب آپ کو بتاؤں کہ جو تھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے البدایہ والنہایہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو لاش تڑپ رہی تھی جب اس کو ختم، تو لاش تڑپتے خندق میں جا گری. اور اس میں ایک اور انہوں نے ابن حشام میں انہوں نے وہ اس کے حوالہ اس میں دیا ہے ابن حشام سے. تو کیا کہ وہ جب یہ جو مشرکین تھے انہوں نے جب پتہ چلا کہ وہ مر گیا وہ اپنا جو عمرو بن عبدود، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لاش اس کی دی جائے. تو اور اس کے لیے 10,000 دینار، اس وقت بہت بڑی رقم تھی، 10,000 دینار، 10,000 دینار. تو انہوں نے جب کہا تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم مردہ فروش نہیں ہیں، یعنی کہ ہم مردوں کو یعنی کہ فروخت نہیں کرتے، ہم لاشوں کی قیمت نہیں کھاتے. تو پھر اور انہوں نے فرمایا اس خبیث کی لاش کو دے دیا جائے ان کو بغیر یعنی کہ قیمت کے. یہ دیکھیں کیا ایمان افروز واقعہ تھا. غزوہ خندق کا بھی سلسلہ چل رہا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے وما علینا الا البلاغ المبین.